اور آئیں یسوع مسیح کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، آئیں آج ہم اپنے خداوند اور نجات دہندے یسوع مسیح کے نام میں اپنے ایمان کو متحد کریں، لہذا وہ ہمارے درمیان، ہمارے اندر اور ہمارے میں کام کر سکے، ویسے ہی جیسے اس نے ماضی میں کیا۔ بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کل، آج اور ابد تک یکساں ہے، جو یکساں ہے اور یکساں کام کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی ویسے ہی کام کرنے ہیں جو لوگوں نے کیے جب وہ یسوع کے پاس آئے۔ وہ ایمان کے ساتھ آئے، انہوں نے رحم کی درخواست کی اور انہیں مل گیا۔ لہذا ایسا وقت تھا جب کسی نے بھی یسوع سے کچھ درخواست نہ کی اور اس نے ایک مخصوص شخص کو دیکھا جو جانتا تھا یا نہیں، وہ ٹھیک اس کے سامنے تھے اور اس نے انہیں جواب دیا اور اس شخص نے برکت پائی۔ لہذا جب سے آپ یہاں خدا کے گھر میں ہیں، خود کو خدا کے حضور رکھیں، خود کو ان چیزوں میں رکھیں جو خدا نے کہی تھی۔ چیزیں آپ کو خدا کی طرف سے محسوس ہوئیں، لیکن یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ وہی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہمیں ایمان کی جنگ میں کسی اور کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے اور خدا ہمارے دلوں سے بات کرے گا، اور پھر جب ہم اسے سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ باہمی اور چھوٹا ہے، نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پیمانہ ہے جو خدا نے ہمیں اس کے قریب آنے کے لیے دیا، دشمن کا مقابلہ کرنے، دشمن کو شکست دینے کے لیے اور ہمیں فتح دینے کے لیے دیا۔ آپ جو بھی ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ آپ کلام سنیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے، اور ہم یقین رکھیں گے کہ ہم خدا کے ہاتھوں کو کام کرتا دیکھیں گے، جیسا کہ اس نے ماضی میں کیا، کیونکہ اگر وہ یکساں ہے تو وہ ہمیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں تمہیں برکت نہیں دینا چاہتا، میں صرف ماضی میں ان لوگوں کو برکت دینا چاہتا تھا، لہذا وہ اب مزید یکساں نہیں ہے۔ اس نے اپنا ذہن تبدیل نہیں کیا، نہیں، ہم سب دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں خدا کے حضور ویسے ہی حکمت عملی رکھتے ہیں، معاشرے میں کسی بھی سطح پر جہاں ہم داخل ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس وہی حق ہے۔ تو آئیں خوشی منائیں کیونکہ خدا ہمیں برکت دے گا۔ آئیں ایک ایسے شخص کو دیکھیں جس نے برکت پائی تھی، برائے مہربانی اسے چاہیں۔ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا بہن؟ پاسٹر، مجھے گزشتہ 20 سالوں سے جوڑوں میں مسئلہ تھا، میں اپنے بازو نہیں اٹھا سکتی تھی اور اپنی ٹانگ مڑی ہوئی تھی۔ گزشتہ 20 سالوں سے، اور آج خدا کا شکر ہے میں اپنے بازو کو اٹھا سکتی ہوں خداوند کی قوت سے۔ آپ انہیں کتنا اٹھا سکتی تھی؟ میں اتنا بلند کر سکتی تھی کیونکہ اس سے زیادہ کرتی تو جوڑ درد کرتے، ایسا لگتا کہ جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہے۔ میں 38 کی ہوں۔ میں اس طرح چلتی تھی کیونکہ اس سے میرا جسم مڑ جاتا۔ آپ جانتے ہیں میں کبڑی ہو کر چلتی، لیکن آج خدا کے فضل میں کیا یہ چھوٹی تھی؟ یہ چھوٹی تھی اور اب مزید نہیں ہے؟ اب یہ نہیں ہے۔ تو اب معمول سے چلیں۔ ہالےلو 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 ہالےلویا۔ خدا یہاں ہے عزیزو، اور یہاں خدا کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں گے، ٹھیک عزیزو؟ خیر میرے بھائیو، یہ ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ، جو اپنی طاقت کو ضائع نہیں کرتا، جو کسی کو رد نہیں کرتا، جو کرنے کے لیے صرف آسان کام کا انتخاب نہیں کرتا۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یہ مشکل یا آسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس تمام طاقت، اور وہ ہم سب کو محبت کرتا ہے۔ جو کچھ ہمیں خدا سے ضرورت ہے عقیدے کے مطابق، جو ہمیں اپنے دلوں میں ملا، ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا اگر یہ ایمان کافی نہیں ہے؟ وہ آپ کو دکھائے گا کہ کتنا آپ کو ضرورت ہے۔ میں آپ کو کلام دوں گا، آپ یہاں ہیں، آپ دعا کریں گے اور ایمان لائیں گے، خدا آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ کیسے کوئی شخص 18 سال تک اپنے بازوں کو اٹھائے بغیر زندہ رہتا، وہ صرف اتنے اٹھا سکتا تھا، لیکن اب وہ کر سکتی ہے، وہ لنگڑا کر چلتی تھی، اب وہ شفا یاب ہے۔ یہ ہے جو خدا کرتا ہے، لیکن وہ یہ کیسے کرتا ہے؟ میرے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے۔ میں اس منسٹری میں 40 سال سے زائد عرصے سے، میں نے سینکڑوں یا ہزاروں بار استعمال کیا، میں نہیں جانتا کتنی دفعہ، زیادہ تر میں نے 5 سے 7 ایک دن میں عبادات کروائی۔ ان دنوں جب میں نے 3 عبادات کروائی، میں سست قسم کا تھا، اور میں نے ان سب میں خدا کے کام کو دیکھا، ان تمام عبادات میں، اور میرا یہاں آنے تک تھوڑا تجربہ ہے عبادات کروانا اور خدا کو حیرت انگیز کام کرتے دیکھنا، نہ صرف ہمارے ملک میں لیکن دوسرے ممالک میں جہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں دوسری زبانوں میں عبادت، جس کا میں ایک لفظ بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے بعد ہم خدا کی شفا کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو یہ چہروں پہ خوشی۔ یہ دن ہے کہ خدا یہاں کام کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایک اور گواہی کو دیکھیں جس نے برکت پائی؟ ماریا، خدا نے کیا کیا ہے؟ میرا گھٹنا، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، دیکھیں کب سے؟ یہ تقریباً 6 سال سے ہے۔ اب یہ دوبارہ کریں کیونکہ مجھے پسند آیا۔ آپ کیسے چلتی تھی؟
खैर मैं बहुत आहिस्ता चलती थी। फिर मुझे दिखाएं आप कैसे चलते। मैं इस तरह चलती थी, आप अब जानते हैं। यीशु के नाम में मामूल से चलें, जाएं मसीह के नाम में जाएं, खुदा की तारीफ। और हम यीशु के लिए तालियां फिर बजाएंगे, ठीक है जी। अब हम लूका बाब 14 पढ़ेंगे, काम जो यीशु मसीह ने किया, और मैं कुछ हिस्सों पर आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ इससे पहले कि हम दुआ करें। डॉक्टर सुआरेस की बाइबल का ये सफ़ा नंबर 1621 है। इस तरह ये लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। फरीसी यीशु की तरफ से परेशान थे, उसके लिए परेशानी, वो हमेशा कुछ तलाश करना चाहते ताकि वो खुदावन यीशु पर इल्जाम लगा सके। वो फरीसियों के सरबराह और शहरियत और बुजुर्ग भी वो हमेशा ऐसी चीजों की तलाश कर रहे थे जो गलत साबित हो ताकि वो यीशु पर इल्जाम लगा सके। वो जानते थे कि यीशु खुदा था, कि उसने खुदा का काम किया, लेकिन इस फकर के बायस जो हम नहीं समझ सके, अगरचे वो लोगों को खोना नहीं चाहते और फिर किसी और किस्म की मलामत तलाश करने के लिए, क्योंकि वो लोगों के सामने सच नहीं लाते, उन्होंने यीशु को रंजीदा करने की कोशिश की। वो चाहते थे हक रंजीदा हो, लेकिन क्या रह जाएगा अगर ये वाकया हो। लेकिन शुक्र है खुदा का सच कभी रंजीदा होने का बायस नहीं बना। और आपको सच से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमें आजाद कराती है। ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये यीशु था जिसने ये कहा, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद कराएगी। हर लम्हा में खुदा में मुकम्मल और कामिल सच्चाई चाहता है। अगरचे आप इस वक्त रोते हैं, आप तबाह महसूस करते हैं, आप दोबारा उठेंगे, क्योंकि सच्चाई लोगों को सरबुलंद करती है। लिहाजा वो यीशु को बहुत करीब से देख रहे थे और यीशु इससे वाकिफ था, क्योंकि वो हर चीज जानता। और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जंदार था। उसे था, मेरा मतलब एक बहुत बड़ा शकम, वो बुरा हुआ था और यीशु मुनादी कर रहा था। और क्या चाह रहा था? ये आदमी बिल्कुल यीशु के सामने था। मैं नहीं जानता कि वो इससे आगाह था या बेखबर था, वो सही जगह पर था। क्या आप चाहते हैं कि यीशु आप में काम करे, खुदावन के सामने रहे, कलाम और मुकाशफा के सामने रहे? मैं इसे मुनासिब तरीके से नहीं समझा, बस दुआ करें और तलाश करें जब तक आप कर सकें। जब ये आपके दिल में वाज़ेह होता है, खुदा का कलाम मसीह के चेहरे पर ज़हूर है, आप इसे सामने रखते हैं, क्योंकि आप खुदावन खुदा के सामने हैं और उसके सामने आप मायूस नहीं होंगे। आप मुबल्लिग के सामने हैं, आप किसी भी दूसरे शख्स के सामने मायूस नहीं होंगे, लेकिन आप निजात दहिंदे के सामने नहीं होंगे। वो आपको देखेगा और वो आपको बरकत देगा। फिर यीशु अमल में आएगा। यीशु ने शरा के आलमों और फरीसियों से कहा, मेरा मतलब वहाँ इबादत हो रही थी और फिर वो फरीसियों के सरदारों में से एक के घर में था। अब उन्हें जवाब दिया कि सबत के दिन शफा बख्शना रवा है या नहीं। ये इसका बुनियादी मौजू था। यीशु का बुनियादी मौजू मजहब नहीं है, ये तब्दीली है जो आपकी जिंदगी में ला सकता है। वो फरीसियों के सरदारों में से एक के घर में था। फिर उसने उन्हें जवाब दिया और उसने उन्हें सलाम नहीं किया। मैं यहाँ होने के लिए बहुत खुश हूँ और उसके घर में मौजूद शख्स और मैं नहीं जानता और क्या, जैसा कि आमतौर पर लोग करते हैं। नहीं, आए बराह रास्त मरकजी मौजू पर चले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सबत के दिन शफा देना रवा है? आदमी फरीसियों के सरदार बहुत परेशान, मेरे खुदाया, क्या वो शिफा देगा? लिहाजा हम क्या चाहते हैं? हमें उस पर इल्जाम लगाना चाहिए। उन्होंने जल्द ही सोचा, अब हम उसे पकड़ेंगे क्योंकि ये सबत का दिन है। इसने यहाँ तक कि मुनादी नहीं की और वो बराह रास्त मौजू पर आया। जब वो आपकी जिंदगी में दाखिल होता है, ये सिर्फ एक बात करने के लिए, यीशु आपको मजाक बनाने के लिए नहीं आता, वो आपको हंसाने के लिए, अगरचे कुछ नहीं होता, वो आपको खुशी से सराहना चाहता है उसके लिए जो वो आपकी जिंदगी में करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसमें खुश हों जो खुदा आप में चाहता है। इस लम्हा यहाँ जब उसने आपसे बात करना शुरू की, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या सबत के दिन शफा देना रवा है या नहीं? डॉक्टर सुआरेस, क्या वो फरीसियों को शर्मिंदा करना चाहता था? इससे ज्यादा वो उन्हें सिखाना चाहता था। वो हमेशा हमें सिखाना चाहता था एक अच्छा सबक, ताकि सब सीखें। और जब उसने ये अल्फाज कहे, वो चुप रह गए। वो जवाब ना देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि यह रवा नहीं था। सबत के दिन उसने उसे हाथ लगा कर शफा बख्शी और रुखसत किया। उसी वक्त इसने आदमी पाया, उसने शफा दी और उसका पेट ठीक हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है खुदा ने सिर्फ उन लोगों को शिफा दी जिनको मौलिक मर्ज था। खुदा बेशक अपने लोगों का ख्याल रखता है। उसने अपनी नस्ल को
بڑھانے کا وعدہ کیا۔ اگرچہ ہم بڑھ رہے ہیں، ہم اس نعمت کے لیے فریاد کر سکتے ہیں اور وہ یہ کرے گا۔ اور خدا کے کلام کے ساتھ بوڑھا ہونا خدا کے کلام کے بغیر بوڑھا ہونے سے بہتر ہے۔ جب آپ ہمیشہ خدا کے کلام میں چل رہے ہیں اور دشمن کو شکست دے رہے ہیں جو اس بڑھاپے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جب لوگ تھکے ہوئے ہیں، ان بوڑھے لوگوں میں جوڑوں کا درد، جوڑوں کی سوزش، نسوں کا سوج جانا اور بہت زیادہ دوسری چیزیں ہیں، اور دشمن اس پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے اسے پیدا کیا ہے، لیکن یہ بائبل میں نہیں ہے۔ اگر یہ بائبل میں نہیں ہے تو پھر یہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ شخص کو لگتا ہے کہ انہیں ہونا چاہیے، اور ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جس کی ذکر ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ بائبل میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو اسے قبول نہیں کرنا، لیکن یہ بوڑھے لوگوں کو بیماریاں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ دشمن سے، یہ میری نہیں ہے۔ میں خداوند یسوع کے نام میں پابند ہوں، لیکن یہ مکمل سچائی ہے۔ پھر وہ چپ رہ گئے۔ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور رخصت کیا، اور ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ اس نے کیا سکھایا؟ اس نے پہلے ہی بتایا جو درجہ ذیل ہے اس کے لیے جو سبت کے دن اچھا کرنا جانتا ہے اور ایسا نہیں کرتا، وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اس سبق کو پہلے سے ہی سیکھ چکے تھے۔ وہ اچھا کرنا جانتا ہے اور وہ ایسا نہیں کرتا، وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس پر الزام نہ لگایا۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے، اب واقعی فریسیوں کا ایک گروہ ہے۔ اگر میں اچھائی سے واقف ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں اس آدمی کے لیے اچھائی نہیں کرتا، وہ استحکام میں رہے گا۔ اس کا پیٹ پانی سے بھرا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ اب اگر میں ایسا کرتا ہوں، آپ مجھ پر الزام لگاؤ گے، تو اگر میں اچھائی سے واقف ہوں اور میں ایسا نہیں کرتا، میں گناہ کرتا ہوں۔ گناہ کے لیے آپ مجھ پر الزام نہیں لگاؤ گے، لیکن اچھائی کرنے کی وجہ سے آپ مجھ پر الزام لگاؤ۔ وہ چپ رہے اور نہیں جواب دیا۔ اس کا کوئی جواب نہیں۔ جب بھی آپ کو جواب کی ضرورت ہو، خدا کے کلام میں دیکھیں، اسے تلاش کریں، بائبل پڑھیں، بائبل کا مطالعہ کریں، طاقتور کلام، واقعی سیر۔ آپ کو اسے آرزو سے کھانا ہے، کیونکہ یہ مقدس کلام ہے جہاں آپ کو آپ کے تمام مسائل، آپ کے تمام سوالات کا جواب کبھی بھی حملہ کرنے کے لیے دفاع جو آپ کے خلاف آتا ہے، انسانی حملہ یا جہنم سے آپ کو حل ملے گا اور آپ اپنی برکتوں کو نہیں کھوئیں گے۔ آئیں اب خداوند یسوع کے حضور جا کر اس سے دعا کریں۔ اے باپ، ہم تیرے سامنے آئے اور یہاں ایسے لوگ ہیں جو کچھ مشکلات وقت سے گزرے، دردناک حالات، لمحات سے، او خدا، جس میں ہم تباہ ہونا محسوس کر رہے ہیں۔ میرا مطلب صرف جسمانی پہلو نہیں، لیکن اے باپ، جذباتی پہلو، یہاں کچھ لوگ موجود ہیں جن کو نجات کی ضرورت ہے، اور میں تجھ سے کہتا ہوں تو انہیں دے، جیسے تو نے ہمیں کلام عطا کیا جس نے ہم پر حقیقت میں روشنی دی ہے۔ باپ، اب ہم اس کی طاقت چاہتے ہیں، ظاہر کر، کیونکہ بہت سے بیمار لوگ تیرے سامنے، بہت سے لوگ جن کو دل کا مسئلہ ہے، جو بے اولاد ہیں، اور بہت سے اور دوسری جسمانی بیماریوں کا شکار جو اچھے نہیں۔ اے باپ، بہت سے لوگ مالی مشکلات کا شکار، وہ کام کرتے ہیں لیکن اپنی مزدوری کا پھل نہیں دیتے۔ بلوں کو ادا کرنا، ہم یسوع مسیح کے نام ان تمام نامناسب قوتوں کو جنہوں نے اس شخص کو کئی سالوں سے جھگڑا ہوا ہے اور اس کی بحری قوت کو کم کرتے ہیں، اسے جگڑتے ہیں، اور وہ ہر روز جسم کے گرد حصوں میں طاقت کھو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ لیکن تیرا کلام یہ کہتا ہے تو ہمیں نئی طاقت دے گا۔ تو میں خداوند، میں تیرے نام سے حکم کرتا ہوں، شیطان کو اب میں کہتا ہوں تیرے نام سے نکل جائے۔ اے بیماری جو بھی شیطان سے تعلق رکھتی ہے، میں شیطان کی ساری طاقت کو مسترد کرتا ہوں، ان کی زندگیوں سے دور کرتا ہوں، اور میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو ان کو جواب دے۔ ان کا دل تجھ سے مانگ رہے ہیں باپ۔ یہ شخص مخصوص ہے، ان کا رویہ غلط تھا، جس طرح انہوں نے سلوک کیا۔ میرے خدا، اب ہم بیان کریں ہر چیز جو دشمن سے تعلق رکھتی ہے، اس سے
ہم اس کا نشان لگاتے ہیں، لیکن آپ جو کچھ بھی تیری طرف سے ہے او خدا، جو جائز ہے، جس کی اجازت ہے او خدا، تو ہمیں اچھائی کرنے کی اجازت ہے، ہم برائی نہ کریں۔ خداوند خدا، اگر کوئی یسوع کو اس شخص کو شفا دینے سے روکتا، یسوع مسیح برائی کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی۔ خدا یہاں اس شخص پر نظر کر اور ان کو اچھا کر، کیونکہ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ وہ پریشان رہیں، مظلوم رہیں۔ اس کے برعکس خدا، ان کے پاس وجہ ہے کہ وہ اٹھیں، سربلند ہوں اور بابرکت ہوں اور تیری برکت پائیں۔ او میرے خدا، جہاں کہیں بھی یہ ظلم ہے، میں اب اسے باندھتا ہوں، میں اسے روکتا ہوں، میں اسے جاری رہنے سے منع کرتا ہوں، اور میرا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ جسم میں ہے، کسی حصے میں، ان کو زندگیوں میں، یہ ان کے حصوں میں ہے، یہ ان کے خاندان میں ہے، ان کی آمدنی میں ہے، ان کی معاملات میں ہے۔ او خدا، جہاں کہیں بھی ہے، ان کے کاروبار میں، ان کے دفتر میں، ان کے ڈاکٹروں کے دفتر میں، باپ میں اسے باہر نکلنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ برائی کی قوت باہر نکل رہا ہے۔ اس روح نے اس شخص کو یہ سوچ دی ہے کہ وہ کمزور ہے، کہ ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے، کہ وہ سب سے مختلف ہیں، اور اس وجہ سے وہ گر رہے ہیں۔ میں تجھے یسوع کے نام میں باندھ رہا ہوں۔ خداوند، وہاں کوئی حکمت نہیں ہے، وہاں کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے کلام کے خلاف کوئی طاقت نہیں ہے، اور جو کچھ بھی تیرے خلاف بڑھتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں اسے ختم کر رہا ہوں۔ باپ، یسوع مسیح کے نام میں اس شخص کو فتح دے جو تھکا ہوا ہے، جو مردہ محسوس کر رہا ہے، تھوڑی سی ہوا اور یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی بہت مشکل ہے۔ باپ، اب کام کر۔ ہم تمام برائیوں کو مسرت کرتے ہیں، میں تمام برائیوں کو مسرت کرتا ہوں، میں ہر طرح کی بیماری کو مسرت کرتا ہوں، اور اب میں کہتا ہوں کہ اس زندگی سے باہر نکل، یسوع مسیح کے نام میں ان کی زندگیوں سے ابھی نکل جا، اور آپ کہیں یسوع تیرے شکر گزار، میں اسے حاصل کرتا ہوں خدا کے جلال کے۔ آمین۔ دیکھیں، خدا اپنے کلام کے ذریعے کام کرتا ہے۔ میں خدا کے ایک مخصوص کلام کو مانگا، اور وہ کلام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ اس کے کلام کے مطابق رہتے ہیں تو آپ روک نہیں سکتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں رہنا، خدا کے سامنے رہنا اور شیطان کی راہ پر نہ چلنا ہے، جیسا یسوع نے کہا ہے کہ کسی بھی شیطان کے کام کو قبول نہ کریں۔ آئیں اب حقیقی زندگی کی کہانی دیکھیں۔ مجھے ایک بڑی کمپنی میں ملازمت ملی اور میں نے وہاں تقریباً 20 سال کام کیا۔ اس نے ذخیرہ اندوز کے طور پر کام کیا، پھر اس نے بہت ترقی کی۔ جب میں اس کمپنی میں کام کر رہا تھا تو میں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ مصنوعات خریدی اور میں کاروبار شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک بڑھتی ہوئی تڑپ ہے۔ جوزے نے منادی کی اور کسی دوسرے چرچ کی منسٹری میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ میں جس کی تلاش کر رہا تھا وہ یسوع تھا۔ جب میں نے یسوع کے بارے میں جانا تو پھر یسوع نے میری زندگی بدلنا شروع کر دی۔ لیکن اب بھی وہاں کچھ کمی تھی، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ وہی خدا ہے جس نے اسے نجات دی اور خوشحالی دی تھی۔ اور میں نے دعا میں یسوع سے کہا میرے لیے دروازے کھول، کیونکہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا، میں نے اپنے افسر کو کہا کہ مجھے نکال دے، اور اس نے مجھے نکال دیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف دعا کی۔ جوزے نے فیصلہ کرنے اور حصہ داری میں جلدی کی، جس کی وجہ سے اس کا دیوالا نکل گیا تھا۔ میں یہ شرط ہار گیا، یہاں تک کہ میں نے ایک گھر بھی بیچا جو مینا جرائز میں تھا۔ اس نے یہ کچھ بہت کم قیمت میں فروخت کیا۔ اور پھر میرے پہ قرضوں کے قرضے چڑھنا شروع ہو گئے، جب تک میں اس موقع پر نہ پہنچ سکا کہ میں اپنے تمام کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا۔ یہ بہت برا ہوا، یہ واقعی بہت برا ہوا۔ ایک دن میں امثال کی کتاب کا 3 باب پڑھ رہا تھا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ میں نے اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر میں نے اس کی تلاش کرنا شروع کی۔ میں نے خدا سے بات کرنا شروع کی اور اس سے رہنمائی مانگی۔
मेरी बीवी ने ईमान का शो देखना शुरू किया और फिर हमने चर्च जाने का फैसला किया और जब हम वहाँ आए और मैंने कलाम सुना तो इसके बारे में मेरी समझ खुलने लगी। खुदा ने इससे बात करना शुरू की और उसने इसे मजबूत करना शुरू किया। मुझे खुश रहने के लिए खुदा के साथ मुंसलिक रहना है और खुदा के साथ मुंसलिक रूहों को जीतना है। आपको मालूम है कि चर्च खुला रहता था, डॉक्टर सुआरेज कलाम सुनाते थे, दूसरे लोगों को इंजील जानने का मौका मिलता था और फिर मैंने ईमान के शो की मदद की और बहुत सी रूहों को जीता और फिर खुदा ने उसको इज्जत बख्शी। मैंने इसे अपनी कंपनी के लिए स्पॉन्सर किया, फिर मैंने अपनी बीवी के लिए स्पॉन्सर किया, फिर मैंने अपने बच्चों के लिए स्पॉन्सर किया और फिर मैंने अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए स्पॉन्सर किया। अगर आप सिर्फ कलाम सुनने वाले हैं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, अमल करने वाले बनो। आखिरकार खुदा ने जोजे का ख्वाब सच्चा किया और उसने एक तजारती कंपनी शुरू कर दी थी। कुछ कारोबार जिन पे कोई भी यकीन नहीं रखता, खुदा ने मुझे वहाँ रखा है और वो बढ़ने लगे। हम अच्छी तरह से कामयाब हुए, यहाँ तक कि हमारे मुलाजमीन भी थोड़े हैं। आप जानते हैं, जैसे मार्केट में हमारा अच्छा नाम है, अगर कोई मेरा नाम पूछता है तो लोगों को मालूम है कि मेरी कंपनी मार्केट में जिम्मेदार है। मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे एक दफा किसी घर का किराया देना पड़ा, आज मैं लोगों के घर किराए पे देता हूँ। आपको पता है, हाँ, मैं एक मुलाजिम था, अब मैं मालिक हूँ। लिहाजा ये सब चीजों को देखने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने क्या किया है, क्योंकि ये मैं नहीं था, जिसने किया है। और हमें किसी चीज की कमी नहीं, खुदा हमारी जिंदगी में सब कुछ है। उसने मेरी किस्मत मुकम्मल तौर पे बदल दी। खुदा के साथ हमने फतह से बढ़कर गलबा पाया। सिर्फ यीशु ही ऐसा कर सकता है। यही समझ है जो जरूरी है। हमें अंधेरे में मांगना नहीं चाहिए। नहीं, आप मुझे खुश करेंगे। नहीं, आपने ये कहा, आपने कहा मैं इस पर यकीन रखता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हूँ और इसका तयन करें। लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमें महसूस होता है कि रुकना बेहतर है। नहीं, मैं मुसलसल जारी रखूंगा। इसने मुझे ये करने के लिए कहा है, मैं इसे करूंगा। ये बारिश है, धूप है, कुछ भी है, मैं ये करूंगा। सब कुछ ठीक है और ईमान में आप मसीह में कामयाब होंगे। अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या हर रोज चर्च जाना आपको मजहबी शख्स बनाता है? आप मजहबी शख्स हो सकते हैं अगरचे आप एक दफा ही जाते हैं। ये मुनस्सर है, अगर आप मजहबी मेयार पर अमल करते हैं तो आप मजहबी शख्स हैं। लेकिन अगर आप कलाम की पैरवी करते हैं, आप हमेशा खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और कलाम की पैरवी करना सही काम करना है। इंसान के बनाते हुए नजरियात का खुदा के लिए कोई अर्ज नहीं। शायद ये खूबसूरत नजरियात हों, लेकिन खुदा अपने कलाम के अज़म को पूरा करता है। और अब दूसरा सवाल, डॉक्टर सवारिस जो मसीह पर ईमान नहीं लाते, उन पर हम मसीह की मसलूबियत और कुव्वत की वजाहत कैसे कर सकते हैं? जो मसीह को नहीं जानते बुरी चीजें, वो पहले से ही किसी को नहीं यकीन रखते। आपको इन्हें जगाने के लिए यीशु से हिकमत मांगें, दुआ करें, शायद उनकी जिंदगी बदल जाए। सुने, क्या आप इस तरह या उस तरह के शख्स हैं? आप इस अपार्टमेंट का किस तरह बोझ उठाते हैं? आपने ये नौकरी कैसे पाई? क्या आप बीमारी के शिकार नहीं थे? आपने कैसे शिफा पाई? आप हमेशा से खुश हैं। मैं आपको बताऊंगा, ये यीशु था जिसने किया। आपने दोबारा ये बात की। क्या आप जानना नहीं चाहते? अगर मैं कुछ और कहूँ, मैं झूठ बोलूंगा और आप मुझे जानते हैं। मैं ईमानदार हूँ, आप जानते हैं। और फिर खुदा आपको पेशगोई देता है और आप जानते हैं कि ये क्यों होता है। इस वजह से ये और वो, फिर ये आदमी या औरत का कहना है। ठीक, मैं खुदा को अभी जानना चाहता हूँ। मुझे इस खुदा की जरूरत है। असल में मेरी जिंदगी में बुरी चीजें सब कुछ होना चाहती हैं, क्योंकि हम कलाम में नहीं हैं। क्योंकि जो पहला निशान होता है, यह तब होता है जब शैतान आता है, दरख्वास्त करता है, आप यीशु मसीह के नाम में इसे खत्म करते हैं। लेकिन ये दरख्वास्त की वापसी आती है जिस दिन आप नहीं कहते, आप जानते हैं मुझे लगता है कि मैं इस हालत में नहीं। आप फिर करते हैं, आपको यीशु मसीह से करना है, इस बुराई को खत्म करना है और शैतान निकल जाए। ये एक आजमाइश की तरह। मैं आपको अपनी चाची की कहानी बताऊंगा, जो मुझे ये बताती थी कि क्या आप जानते हैं कि आजमाइश एक परिंदे की तरह है? आंटी ये मजाक कर रही हैं, परिंदे की तरह कैसे? और आजमाइश एक बदतर चीज है। नहीं, लेकिन ये सिर्फ वही है। आपका क्या मतलब है?
جب یہ درخت سے آتی ہے یہ اڑ جاتی ہے، پھر یہ تھوڑی دیر بعد واپس آتی ہے۔ آزمائش جب آتی ہے، میں یہ نہیں چاہتا آپ اسے چاہیں، آپ اسے پسند کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، خدا مجھے معاف کر، میں یہ نہیں چاہتا، آپ اسے پسند کرتے ہیں اور پتھر کو لیں اور اس پرندے کو ماریں۔ اگر آپ اسے نہیں مارتے، اگر یہ خطرہ محسوس کرے گا تو کبھی بھی واپس زمین پر نہیں آئے گا۔ آپ نے کلام سے ایک بہت بڑی اینٹ لی اور آزمائش کو دور پھینکا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جب آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں چاہتا، نہیں میں خدا کا ہوں، میں مقدس ہوں، آپ اسے لیں اور دور پھینکیں۔ آئیں اپنا دل کھولیں۔ ڈاکٹر سوارس، مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں 18 سال سے شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ہمیشہ اچھا آدمی رہا، لیکن اس کے بعد ہوا جب وہ جوئے اور شراب میں ملوث ہو گیا اور وہ سڑک پر خواتین کے ساتھ باہر جاتا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ اس صورتحال میں کیسے نمٹوں اور اس سے بہت پریشان ہوں۔ میں دن اور رات روتی ہوں کیونکہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں اور میں اپنی شادی کو دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہوں۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سوارس مدد کریں اور مجھے مشورہ دیں، میں پریشان ہوں۔ میری بہن، جو بھی خدا سے محبت کرتا ہے وہ اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور انہیں قائم رکھتا ہے۔ آپ کو رونا نہیں ہے، مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کو قلعہ بننا ہے۔ سنجیدگی سے دعا کریں اور فیصلہ کریں یہ کہ خدا آپ کے دل میں ڈالے۔ اگر آپ کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے تو یہ ناامیدی ہے، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی صحت، آپ کے گھر میں، آپ کی مالی زندگی میں دشمن کی فتح ہے۔ اور میں خدا کا کام کیسے کروں؟ شخص نے اپنی روحانی زندگی کو نظر انداز کر دیا۔ یہاں ایک اور وجہ ہے، لیکن ایسا ہوا۔ اب آپ کو مسئلے کی وجہ سے رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تلاش کرنا ہے اس کا حل کیا ہے۔ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جواب کیا ہے؟ خدا مجھے راستہ دکھا، اور آپ کو بائبل کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ آپ اپنی زندگی میں شیطان کو باہر نکال دیں، پھر آپ اصل میں اپنے شوہر سے محبت کریں گے۔ آپ کو اس کا حکم ماننا ہے اور آپ ان میں قائم رہیں۔ خداوند یسوع کے نام ایسا کریں، اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ آپ شوہر کے طور پر برا آدمی، فاشی، مظلوم، شرابی اور اس دن چیزیں تیزی سے بدلنے جائیں گی، لیکن ایک سے پہلے دو، کیونکہ اگر ایک گرتا ہے دوسرا اسے اٹھائے۔ اور آئیں آپ دعا کریں اور خدا آپ کو صحیح سمت دے گا۔ اور آئیں آپ سب کھڑے ہوں کیونکہ ہم دعا کریں۔ اپنے سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔ باپ، پہلے ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو گھر میں ہیں، ہسپتال میں اور کہیں بھی ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ باپ، مجھے نہیں پتا یہ شخص کیوں مصیبت میں ہے، لیکن تو سب چیزوں کو جانتا ہے اور تو اس شخص کو شفا بخش سکتا ہے۔ باپ، میں اپنا ایمان ان لوگوں کے ساتھ یکجا کرتا ہوں۔ میں تمام برائی کو نکالتا ہوں، میں کہتا ہوں نکل جا یسوع مسیح کے نام۔